السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دم کلاس مطالعہ پاکستان باب نمبر 2 طریقے پاکستان کے مختصر سوالات کے جوابات بتائیں گے۔ مختصر سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے طریقے علی گڑھ کے مقاصد طریقے جواب۔ طریقے علی گڑھ کے مقاصد درج ذیل ہیں۔ 1 حکومت اور مسلمانوں کے درمیان اعتماد بحال کرنا۔ 2 مسلمانان برصغیر کو جدید علوم اور انگریزی زبان سیکھنے کی طرف راغب کرنا۔ 3 مسلمانان برصغیر کو سیاست سے باز رکھنا۔ سوال نمبر 2 مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں کیا مرکات شامل تھے؟ جواب۔ مسلم لیگ کے قیام کے پس منظر میں درج ذیل مرکات شامل تھے۔ 1 تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل۔ 2 انگریزوں کا غیر منصفانہ رویہ۔ 3 مسلمانوں کا احساس محرومی۔ 4 مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ سوال نمبر 3 تحریک ہجرت کا کیا سبب تھا؟ جواب۔ 1920 میں چند علماء کرام نے فتویٰ جاری کیا کہ برصغیر دارالحرب ہے، مسلمانوں کو انگریزوں کی عملداری میں رہنا جائز نہیں، انہیں دارالاسلام میں ہجرت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ہزار مسلمان اپنی جائیدادیں بیچ کر افغانستان ہجرت کر گئے۔ یہ تحریک ہجرت کا اصل سبب تھا۔ سوال نمبر 4 ریڈ کلف ایوارڈ کا اہم ترین فاصلہ کیا تھا؟ جواب۔ ریڈ کلف نے مشرقی پنجاب کے مسلم اکثریت کے کئی علاقے بھارت میں شامل کر کے ایک طرف پاکستان کو ستلج، بیاس اور راوی کے پانی سے محروم کر دیا، جبکہ دوسری جانب بھارت کی سرحد کو کشمیر کے ساتھ بنا دیا۔ سوال نمبر 5 شملہ کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ جواب۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں 5 مسلم اراکین شامل کرنے کی تجویز تھی، جبکہ کانگریس کا مطالبہ تھا کہ وہ ایک مسلم نمائندہ نامزد کرے گی۔ قائداعظم نے کہا کہ 5 مسلم اراکین کو مسلم لیگ ہی نامزد کرے گی، کیونکہ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ ہی ہے۔ اسی نقطے پر شملہ کانفرنس ناکام ہوئی۔ سوال نمبر 6 بوڑھی حکومت 1946 میں شامل مسلم لیگی ارکان کے نام لکھیں۔ جواب۔ بوڑھی حکومت 1946 میں شامل 5 مسلم لیگی ارکان کے نام درج ذیل ہیں۔ 1 لیاقت علی خان۔ 2 آئی چندریگر۔ 3 سردار عبدالرب نشتر۔ 4 راجہ غضنفر علی خان۔ 5 جوگندر ناتھ منڈل۔ سوال نمبر 7 انگریزوں کے نوآبادیاتی نظام کے برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر 3 منفی اثرات تحریر کریں۔ جواب۔ انگریزوں کے نوآبادیاتی نظام کے برصغیر کے لوگوں کی زندگی پر ہونے والے 3 منفی اثرات درج ہیں۔ سوال نمبر 1 نوآبادیاتی نظام کے نتیجے میں غربت میں اضافہ ہوا۔ 2 معاشی عدم مساوات پیدا ہوئی۔ 3 زبان و ثقافت کو نقصان پہنچا۔ سوال نمبر 8 کوئی سی 3 کرپس مشن تجاویز تحریر کریں۔ اس کا جواب ہے کرپس مشن کی 3 تجاویز درج ذیل ہیں۔ جنگ کے بعد برصغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات میں برطانوی حکومت کسی طرح دخل اندازی سے گریز کرے گی۔ دفاع، امور خارجہ، مفادات وغیرہ میں تمام شعبے ہندوستانیوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ سوال نمبر 9 تقسیم بنگال کی ہوئی۔ جواب۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبے سے بڑا تھا۔ 1905 میں انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 10 کوئنڈا مشن کے مقاصد کیا تھے؟ جواب۔ کوئنڈا مشن کے 2 بنیادی مقاصد درج ذیل تھے۔ ہندوستان کی دستوری حیثیت اور حکومت کی شکل واضح کر دی جائے، مسلمانوں اور ہندوؤں میں نفرتوں کی خلیج کو کم کر کے ہندوستان کو مستعد رکھنے کی کوشش کی جائے۔ سوال نمبر 11 قانون آزادی ہند کیا تھا؟ جواب۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے برطانوی پارلیمنٹ نے 18 جولائی 1947 کو قانون آزادی ہند منظور کیا، جس کے تحت ہندوستان کو 2 ریاستوں پاکستان اور بھارت میں تقسیم کر دیا گیا۔ سوال نمبر 12 یوم راست اقدام کیا تھا؟ جواب۔ 16 اگست 1946 کو مسلم لیگ نے عوامی سطح پر یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا۔ اس روز برصغیر میں جگہ جگہ جلسے کیے گئے۔ ان جلسوں میں کانگریس کے عزائم کو بے نقاب کیا گیا، کیونکہ وہ انگریزوں کے بعد برصغیر پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سوال نمبر 13 ہے سائن کمیشن کیا تھا؟ جواب۔ حکومت برطانیہ کی طرف سے ہندوستان میں دستوری اصلاحات کی سفارشات مرتب کرنے کے لیے 1927 میں سر جان سائمن کی سرگردی میں ایک کمیشن برصغیر آیا، جسے سائن کمیشن کہتے ہیں۔
सवाल नंबर 14, यौम निजात कब और क्यों मनाया जाता है? जवाब 1939 में जब कांग्रेसी वजारतों का खात्मा हुआ तो कायदेदार और मुस्लिम लीग की अपील पर मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1947 को यौम निजात मनाया। सवाल नंबर 15, रेड कर्फ अवार्ड में शामिल मुसलमान जज के नाम लिखे। जवाब जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस अबू सालेह मोहम्मद कराम, जस्टिस S.A. रहमान। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।